بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج کا نوجوان جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو بہت سارے ایسے حقائق، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ مسلمان قوم جب اٹھی تھی تو اس وقت انہوں نے یعنی کہ مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ سیاسی قیادت یا فوجی قیادت، بلکہ انہوں نے اپنی جو سیاسی نعرہ تھا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ اسی نعرے کو لے کر انہوں نے اپنا ایک سفر شروع کیا۔ تو ناظرین، یہ سفر جو تھا، یہ سفر صرف جو باطل قوتیں ہیں ان کے خلاف تھا۔ مسلمانوں نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے طرز زندگی کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اور اس کے علاوہ اپنی جو طرز فکر ہے اور عقیدے سے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ جب پوری دنیا پہ حکمرانی کی، لوگوں نے جب دیکھا اور یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور صدیوں تک یہ بات لوگوں کے ذہن میں رہی کہ اگر تہذیب و تمدن ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اگر غور و فکر ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اگر شعور ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تہذیب، یہ شعور، یہ علم، اس سے مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج پورے عالم اسلام میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت ہی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آخر وہ کون سی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کہ فکری زوال کے اسباب کیا ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب ہیں۔ سب سے پہلے ذبیح اللہ شاکر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آج کے موضوع سے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پہ ہمارا براہ راست نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو ذبیح اللہ شاکر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امت مسلمہ جو ہے یہ زوال کا شکار کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ جب تک کوئی قوم خود ہی بدلنا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں بدلیں گے؟ اب اگر ہم اپنے اس زوال کے اسباب کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے اپنے مسلمانوں کے یا امت مسلمہ کے پس منظر میں جائیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، ان کی بعثت کا جو زمانہ ہے، جب آپ علیہ السلام کو نبی آخر الزمان بنا کر جب مبعوث کیا گیا تو اس وقت معاشرے کی حالت کیا تھی؟ دنیا میں اس وقت کیا حالت تھی؟ کیونکہ ہمارے سامنے مکہ المکرمہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہاں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے ذکر کیے جاتے ہیں کہ مشرکین مکہ یا مکہ کے باسیوں کے آپس میں کیا ان کے حالات تھے، کیسا اس معاشرے کے اندر بگاڑ تھا۔ ان کے اندر یعنی جو انسانی روایات ہوتی ہیں وہ ختم ہو کے رہ گئی تھی، اور ہر کوئی اپنی خود ساختہ جو انہوں نے اپنے قبائل کی جو رسم و رواج ہیں انہیں
ایک یوں کہہ لیں کہ نظام کی حیثیت دے لی تھی، اور ان کی خلاف ورزی اس معاشرے کی خلاف ورزی شمار ہوتی تھی، اس قوم کی خلاف ورزی شمار ہوتی تھی، اور ان کی اس سے جو ہے نا انہی اصولوں کے اوپر سال ہر سال جنگیں بھی چلتی تھی جس طرح مشہور ہے۔ اور اخلاقی طور پہ ہم اس معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہیں شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن اسلام نے آ کے انہیں اس ذہنی پستی سے انہیں نکالا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، بلکہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ بیٹیاں تو رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں، اس طرح بھی حدیث میں آتا ہے کہ ہیں ان کی تربیت انہوں نے کی، اور اچھی تربیت کرنے کے بعد ان کی شادی کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس معاشرے میں جو اخلاقی طور پہ اتنا بگڑا ہوا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس معاشرے کی تربیت کرنا شروع کی۔ دیکھیں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشروں کے اندر جو نا انقلاب آ جاتے ہیں طاقت کے ذریعے، بلکہ طاقت کے ذریعے ہم ان لوگوں کے جسموں کے اوپر یا ان لوگوں کے مال و متاع کے اوپر تو کنٹرول حاصل کر لیں گے، لیکن ان کے نظریات اور ان کے افکار کو بدلے بغیر ان کے دلوں پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ صحیح بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، پہلے خفیہ طور پہ لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی، انہیں اللہ کی طرف بلایا کہ جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں، اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے کے ہمارے اوپر عذاب نازل کر سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر طرح طرح کی جو مشکلات جو تکلیفیں ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں۔ لوگوں کو یعنی یوں کہہ لیں لوگوں کی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکی دور ہم سیرت کے اندر موجود ہے، مکی دور اور مدنی دور۔ مدنی دور 10 سالوں پر مشتمل ہے، اور مکی دور یعنی ہجرت سے پہلے کے جو 13 سال ہیں وہ 13 سالوں پر مشتمل ہے مکی دور، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کی تربیت کی، کیسے انہیں اخلاقی پستیوں کے اندر یا اخلاقی بیماریوں کے اندر جو وہ گھرے ہوئے تھے، دھنسے ہوئے تھے، انہیں وہاں سے نکالا، انہیں انسان بنایا معاشرے کے اندر جہاں پر یعنی وہ کوئی بھی قوم ان کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتی تھی، یعنی وہاں پر کوئی اتحاد اور اتفاق کوئی ایسی چیز تھی نہیں، لیکن انہیں ایک قوم بنا کے اس بکھری ہوئی قوم کو، اس لڑی ہوئی قوم کو جو معاشرے کے اندر لڑائی اور جھگڑے کے علاوہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی، جو اپنے جو ان کے نسلی یا ان کے خاندانی جو روایات ہیں ان کے اوپر فخر کرتی تھی اور انہیں کے حفاظت کے لیے وہ جنگیں کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا، کہا کہ یہ جو قومیں اور قبیلے ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، بلکہ مومن کا بھائی ہے، ہم ایک نظریہ، ایک فکر، ایک جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ وہاں پر جب ان کی اس طرح تربیت کی تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے گزارے، تو وہاں پر ہمیں تاریخ یا سیرت کی کتابیں کتنا بتاتی ہیں کہ انہوں نے 13 سال کے اندر محنت کر کے صرف 313 لوگ تیار کر سکے، جو غزوہ بدر کے اندر جو لوگ شریک ہوئے، کچھ مدینہ کے باسی بھی تھے، لیکن وہاں پر یعنی بہت قلیل تعداد میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا۔ یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے نظریات اور افکار بدلنے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے اعلان کیا ہے، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، جن کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم نے اعلان کیا اور کل کو انقلاب آ جائے گا اور لوگ ماشاءاللہ دودھ سے دھلے ہوئے ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک طویل المیعاد جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے ایک یعنی آدمی کو اپنے حصے کی، اپنے جو ذمہ داری ہے یا اپنے نصیب کی، اپنے حصے کی شمع جلا کے روشنی کرنی ہے، باقی اس کو ثمر آور یا بار آور اسے کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، پھر مدینہ میں ہجرت کر کے آئے۔ یہاں پر مدینہ کے جو لوگ تھے نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا، اور یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں مستقبل کی قیادت تیار کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں جو ہے یہ سمجھ لینی چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں جب ہم برائیاں اپنی دیکھتے ہیں نا کہ برائیاں پھیل گئی ہیں،
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں جو اہل علم ہے، یہ جو بڑے ہیں، وہ اسے کس سے دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے سے برائیاں طاقت کے زور پہ ختم ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برائیاں ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، معاشرے میں اخوت اور بھائی چارگی اور مواخات کو پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا تھا کہ وہ جن رسم و رواج کے قائل ہیں یا جن کے اوپر کاربند ہیں، ان کو جب ٹھیس پہنچنے لگی، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی زد میں آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے اس دعوت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، میرے اگر یہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تو تب بھی میں اپنی اس دعوت سے نہ رکوں۔ پھر یہاں پر ایک اور انہوں نے پیشکش کی تھی، انہوں نے پیشکش یہ کی تھی کہ بھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نہیں مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی خوبصورت لڑکی سے ان کی شادی کر دیتے ہیں، اور اگر یہ مال و متاع چاہتے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں مال و متاع کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو نقطہ ہے، جو سوچنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے حکمرانی کی پیشکش کی تھی کہ ہم انہیں حکمرانی عرب کی بادشاہت عطا کر دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ طاقت کے بلبوتے پہ میں حکمران بن جاتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہ اسلام، یہ دعوت جو میرے ذمہ لگائی ہے لوگوں تک پہنچانے کی اور انہیں مسلمان کرنے کی، اس کے بعد میں طاقت کے بلبوتے پہ اپنی جو سرکاری مشینری ہے اسے استعمال کرتے ہوئے ان سب کو زبردستی مسلمان بنا لوں گا، ان لوگوں کو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ طاقت کے بلبوتے پہ لوگوں کو محکوم تو بنایا جا سکتا ہے لیکن ان کے دلوں پہ حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر طویل جد و جہد کے بعد لوگوں کے دل و دماغ کو بدلا ہے، ان کے ان نظریات اور ان کے ان افکار جو ان کے وہ جو ایک یوں کہہ لیں رذیل گندے افکار، گندے ان کے جو رسم و رواج تھے، ان کو بدلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل جد و جہد کے بعد۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی، ان کو تیار کیا ہے مستقبل کے لیے۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہمیں جو برائیاں یا یہ نظر آ رہی ہیں، اور ایک میں آپ کو حدیث بھی سناتا ہوں، ہم آج کل ہر دوسرا مسلمان جو اپنے دین سے محبت رکھتا ہے، اپنے نظریات اور افکار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ پریشان ہے کہ ہم پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار کیوں ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور وہ کیا بتایا تھا؟ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، کہ لوگو ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر باطل قوتیں، کافر قوتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اب صحابہ نے پوچھا کہ یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہوگا، یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی بنسبت اس وقت مسلمان بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ یہ کس وجہ سے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحابہ نے کہا امن قلت یا رسول اللہ، یہ ہماری قلت کی وجہ سے ہوگا، یعنی ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں، اس وجہ سے ہوگا یہ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہوگا کہ لوگوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تم دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نظریات اور افکار، ہم اپنے عقیدے پر کتنے کاربند ہیں؟ صحیح ہیں مسلمان دنیا میں جو بڑے جو مذاہب ہیں ان میں سے ہیں، جس طرح اسلام، عیسائیت اور یہ بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم میں سے اپنے آپ کو کوئی حقیقی مسلمان کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے کہ میں اپنے اسلام کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنی زندگی اسلام کے بارے میں گزار سکوں، اسلام کے مطابق گزار سکوں؟
تو یہ ہماری اپنی کمی کوتاہیاں ہیں. اب نبی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اب آج ہم اس چیز کا ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں رسوا ہو گئے ہیں، دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں، دنیا میں ہم مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ان کی احترام نہیں ہے، کوئی توقیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بستی کے لوگ، یعنی اس ٹائم استعمال کیا، یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے مکہ مدینہ میں، کہا کہ یہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈر بھی جاتے ہیں، تو ہم آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت اور احترام بھی ملے. پھر کچھ اسباب ہیں، میں اب ذکر کرتا ہوں آپ سے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت تیزی سے زوال کی طرف گئے ہیں اور ہم پستی کی طرف گئے ہیں، بے توقیری کی طرف گئے ہیں. اس میں سے نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے. ہم نے اپنے دین اسلام کو اس کے اوپر عمل نہیں کیا. جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ کمزور قوم تھی مکہ مدینہ کے لوگ اس دور میں. عرب یہ قبائل چھوٹے چھوٹے گروہوں میں یہ بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنے اس میں بادشاہ تھا، کسی اور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان مختلف بٹے ہوئے دلوں کو اسلام نے آ کے ایک جسم کی مانند بنا دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، اکٹھے ایک جسد کی مانند ہے. وہ بٹے ہوئے جو تھے، جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، ان کی جنگیں چلتی تھی سال ہر سال، لیکن اسلام نے آ کے ان کے دلوں کو ملا دیا. تو اب ایسی بکھری ہوئی بچھڑی ہوئی قوم کو، ایک دوسرے کی خون کی پیاسی قوموں کو جب اسلام نے آ کے ملا دیا، تو جب وہ مل گئے، اتحاد پیدا ہو گیا، تو انہوں نے جو طاقتور قومیں تھیں انہیں اپنے زیر کر لیا. جب ہم اختلاف کریں گے ہماری قوت بکھر جائے گی، جب ہماری قوت بکھرے گی تو پھر یقیناً دشمن ہمارے اوپر غالب آئے گا. جب ہم دشمن کو موقع دیں گے تو یقیناً وہ ہمارے ایک حصے کو ہم سے الگ کر کے اپنے ساتھ ملا لے گا اور اسے ملا کے ہمارے خلاف ہی استعمال کرے گا. اب دین ظاہری بات ہے کہ دشمن آپ کی جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو تلاش میں ہوتا ہے، اور انہی کمزوریوں کی وجہ سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دشمن ہماری کمزوریوں سے پیدا اٹھا رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ ہم مسلمان، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. دین کے اوپر اگر ہم عمل کرنا شروع کر لیں، کمپرومائز نہ کریں اپنے دین کے معاملے میں، تو ہم بھی اسی طرح ان 313 کی طرح ہم اگر ایمان والے بن جائیں، انہی کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنی زندگی کو کم سے کم اسلام کے مطابق گزارنے کا تہیہ کر لیں، ہم عزم کر لیں، تو یقیناً اس گئے گزرے دور میں بھی ہم عزت دوبارہ جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں. جہاں پہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہماری بے توقیری اور یہ کوئی عزت نہیں ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں قول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے دین اسلام کی وجہ سے. اگر ہم نے عزت کو کسی اور چیز میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پھر ہم رسوا ہو جائیں گے، دوبارہ ہم رسوا ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہم عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جائے دنیا میں، دوبارہ ہم غالب ہوں اور جو آج ہمارے اوپر غالب ہوئے ہیں وہ محکوم اور مغلوب ہو جائیں، تو پھر ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنے جو اسلامی تعلیمات ہیں انہیں فالو کرنا ہوگا. پھر ایک تو یہ ہے وجہ کہ ہم دین اسلام سے دور ہو گئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا فقدان ہے ہمارے اندر. دیکھیں آج چھوٹے چھوٹے یعنی ریاستوں میں جو ہے نا مسلمان ممالک بٹ کے رہ گئے ہیں. 56 یا 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن آپس میں ان کا کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جو ان کے جو مشترکہ جو مفادات ہیں، مشترکہ جو کاز ہیں، ان کے تحفظ کے لیے اکٹھے مل بیٹھ سکیں. بھئی دشمن ہمارا یہی تو ہماری کمزوری ہے کہ دشمن کا ایک اصول ہے اس نے بنایا اپنا، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ انہیں لڑاؤ، انہیں تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہمیں تقسیم کر رہا ہے، ہمیں مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کو یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بدزن کر رہا ہے، اور وہ ہمارے اوپر غالب آ رہا ہے. ہماری معیشت، مسلمان ممالک معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں،
مسلمان ممالک کے اندر جو معدنیات کے ذخائر ہیں یہ بے تحاشا ہیں. یہ معدنیات کے ذخائر سب سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو قدرتی وسائل ہیں وہ بھی مالا مال ہیں. اب زرخیز زمین جو مسلم ممالک کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کے فضل سے مسلمان ممالک کے پاس جو زمین ہے, جو اراضی ہیں, یہ بھی بڑی زرخیز ہیں, اور جو لوگ ہیں یہ بھی بڑے زرخیز دماغ کے مالک ہیں. صحیح. لیکن صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے تھوڑے سے ہم اپنے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف بول کے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ آج کل جیسے ایک انتشار پھیلا ہوا ہے ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف بول کے مزید انتشار پیدا کریں. بلکہ دیکھے جائیں یہ جو حکمران ہے یہ باہر سے تو نہیں آئے, یہ ہم میں سے ہیں. یہاں پر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی قوم کی, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے, ان کی عقیدے پہ ان کی تربیت کی ہے, ان کے افکار و نظریات کی ان کی جو ہے نا تصحیح کی ہے, ان کے غلط جو نظریات اور افکار تھے انہیں بدلا ہے, انہیں صحیح افکار دیے ہیں, صحیح نظریات دیے ہیں, صحیح عقیدہ دیا ہے. تو اسی طرح ہم جب اپنے لوگوں کے نظریات اور عقائد صحیح کریں گے, جو ان کے اندر جھول آ گیا ہے, جو ان کے اندر کمزوری آ گئی ہے, یہ توہم پرستی کے شکار ہو گئے ہیں, جب ہم ان کو صحیح عقیدہ اور نظریات جب انہیں دیں گے تو پھر یقیناً انہی میں سے ہمارے معاشرے کے اندر سے ہمارے حکمران بنتے ہیں. یہ ہمارا حصہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج کل ایک یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن نے ہماری اس کمزوری سے کھیل کھیلا ہے. یہ جو احتجاج اور فلاں اس طریقے سے, اب آپ دیکھیے لیبیا کے اندر, تونس کے اندر, جزائر کے اندر, مصر کے اندر یا شام کے اندر, ٹھیک ہے بشار الاسد ایک ظالم سفاک حکمران ہے, لیکن یہاں پر یہ تحریکیں اٹھی ہیں, یہاں پر یہ جو احتجاج شروع ہوئے ہیں اس سے پہلے اتنی قتل و غارت تھی جتنی اب ہو رہی ہے. جب حسنی مبارک تھا مصر میں, اس کو گرانے کے لیے جو اتنی تحریکیں چلی ہیں, کتنی قتل و غارت ہوئی ہے. اس سے پہلے کیا اتنی تھی؟ ٹھیک ہے جابر حکمران ہوگا, جو بھی ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, کیونکہ فتنہ جو ہے یہ بہت سارے جو یوں کہہ لیں مصیبتیں لے کر آتا ہے, تکلیفیں لے کر آتا ہے. صحیح بات ہے. یہاں پر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو طرز حکومت ہے اس میں آپ اپنے بعض تحفظات کے لیے آپ احتجاج کر سکتے ہیں, یہ عوام کا حق ہے. دیکھیں احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن اس احتجاج کیونکہ ہمارے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے, اپنی آواز اپنے حکمرانوں تک اگر پہنچانی ہے تو اس احتجاج کو پرتشدد نہ بنایا جائے. دیکھیں پرتشدد احتجاج بنا کے دشمن کو ہم یہ موقع دیتے ہیں یہ کہنے کا کہ مسلمان قوم ایک متشدد قوم ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ہی پراپرٹیز کا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اپنی ہی املاک ہیں, ہمارے ہی بہن بھائیوں کی وہ زمینیں ہیں, دکانیں ہیں, وہ ہم اپنے ہی ہم نے دیکھا احتجاجوں کے اندر کیا ہے, اشارے توڑ دیے جاتے ہیں, ٹریفک جو سگنل ہیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں, دکانوں میں آگ لگا دی جاتی ہے, اس سے اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں, دشمن کا تو ہم کوئی نقصان نہیں کر رہے. تو ایسا نہیں, ایک مہذب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اگر آپ جس جگہ پہ احتجاج کر رہے ہیں وہ مارکیٹ ہے یا جو بھی جگہ ہے, اب وہاں پر آپ دیکھیں ایک دن کی جتنی آپ کی انکم آ رہی ہے اس احتجاج کی وجہ سے وہ آپ کی جو قومی آمدنی ہے اس میں وہ خسارہ آ رہا ہوتا ہے. اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, ہمیں یہ اپنی آواز ضرور پہنچانی چاہیے. اہل جو ذمہ دار ہیں, اہل اقتدار جو مقتدر طبقہ ہے اس تک, لیکن اس کو ایک مہذب انداز میں بجائے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے. اب یہ نہ ہو نا کہ ہم اپنے نقصان کرنا شروع کر دیں. پھر دوسری وجہ ایک اور میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہم لوگ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے نا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم اختلاف کرو گے, انتشار میں پڑو گے تو تمہاری طاقت ریزہ ہو جائے گی. اور جب ہماری طاقت بکھری ہے تو دیکھ لیں پھر ایک ایک کر کے مسلم ممالک کو دشمن نے اچکنا شروع کیا ہے. یہ جو مسلم ممالک کے اندر انتشار ہے یہ مسلمان کچھ ہمارے بھائی استعمال ہوئے ہیں اور کچھ خارجی افکار لیے ہوئے دشمن کے اعلی کار بن کے ان کے جو کاز ہیں انہیں عملی جامہ پہنا دیا ہے. بالکل استعمال ہو گئے. آپ طریقہ اٹھا کے دیکھ لیں, جو بھی قومیں زوال کا شکار ہوئی ہیں اس میں سب سے جو بڑی وجہ بنی ہے وہ یہی بنی ہے کہ آپس میں اتفاق نہیں رہا. چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جب بٹ گئے ہیں
آپس میں ان کا اختلاف بڑھ گیا، ان کی آپس میں دشمنیاں ہو گئی. جب آپ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور زہر اگلنا شروع کر دیں گے، تو اس وقت دشمن کو آپ کو زیر کرنے میں زیادہ وقت نہیں ہوتا. بالکل دقت نہیں آتی ان کو. دیکھیں کسی بھی یہ میں نے ابھی مثال آپ کو دی ہے تھوڑی دیر پہلے، یہ تو ابھی ہمارے عصر حاضر کی مثالیں ہیں نا. میں نے لیبیا کی مثال دی ہے، وہاں پر اس طرح قتل و غارت نہیں تھی جس طرح آج ہو رہی ہے. وہاں پر لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، تو کتنا بد امنی پھیل گئی ہے. ہم اس چیز پہ نہیں جاتے کہ قذافی کیسا تھا. وہ ایک حکمران تھا. ایک حکمران جیسا بھی ہو وہ معاشرے کے اندر بد امنی کو روکنے کا سبب بنتا ہے. اپنے ذاتی مقاصد اور مفادات کے لیے ہو سکتا ہے وہ ظلم کرتا ہو کسی کے اوپر، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ حکمران ہے. آج کل جس آدمی کے پاس طاقت آ جائے وہ اپنے آپ کو یعنی ان اختیارات کو بلا دریغ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. حکمرانوں سے ہم کیا بعید، لیکن اس کے باوجود اس طرح آج کل جو فتنے پھیل گئے ہیں، اس طرح نہیں تھی قتل و غارت. مسلم ممالک کے وسائل اس طرح وہاں مسلم ملکوں میں، مسلم ممالک میں بد امنی پھیلا کے جو دشمن ہے، تیسری قوتیں ہیں، وہ ہمارے وسائل لوٹ کے لے کر جا رہی ہیں اپنے ممالک میں، وہ اس سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. ہمارے یہ نقصان ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر جہاں یہ میڈیا آیا ہے نا، میڈیا کے ذریعے جہاں لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا ہے، وہاں اس میڈیا کے ذریعے جو غیر اقوام کی جو تہذیب اور ثقافت ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے پھیلنے لگی ہے. کیونکہ ہمارے بچے آج کل، جو ہماری نوجوان نسل ہے یا ہمارے جو نیو جنریشن ہے، وہ ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھتی ہے. اگر ٹی وی کے سامنے نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، وہ اس کے ذریعے یوٹیوب اور یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں. وہ ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جہاں سے وہ مغربی ثقافت یا جو غیر اسلامی ثقافت ہے، غیر اسلامی کلچر دیکھتے ہیں تو اسے فالو کرتے ہیں. کیونکہ اس میں شک نہیں ہے، جب بچہ یا کوئی بھی آدمی بار بار ایک چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. بار بار دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. بے شک وہ مزاحن اسے استعمال کرے یا وہ اس کے اوپر غیر شعوری طور پہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے، وہ اسے فالو کرنے لگتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے جو ہماری نیو جنریشن ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنے اس کلچر کو اسلامی کلچر بنانا ہوگا. ہمیں اپنے اس طریقے سے بھی بچانا ہوگا. پھر ہم زوال کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، پھر ہم بچ سکتے ہیں زوال سے. اور ایک یہ بھی ہے کہ پھر یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ دیانتدار لیڈرز کا فقدان ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیونکہ پاکستانی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کیونکہ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں، اب عوام ہے اسے یہ ووٹ دینے کے لیے باہر نکالتے ہیں کہ ووٹ دیں. اب عوام بیچاری وہ اپنا حق استعمال کرتی ہے. اب ہمارے جو سیاستدان، جو مقتدر طبقہ ہے، وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. کئی بار آپ دیکھ لیں کتنی بار انہوں نے سبز باغ دکھائے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے الیکشن کے دنوں میں، لیکن وہ ان کے اپنے جو جو ان کے نعرے ہوتے ہیں، جو منشور ہوتا ہے، اس کے اوپر پورا نہیں اترتے، جس کی وجہ سے عوام کو تو اس میں بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اب یہاں پر جو ایک جو زوال کے اسباب کو ہم جو اسباب ہیں ان میں سے نظام تعلیم کی کمزوری ہے. آپ نے بات کی کہ اس میں عوام کا کیا قصور ہے. دیکھیں، عوام کے پاس جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو عوام کو اپنے جو معاشرے میں جو لوگ ہیں ان سے کافی واقفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس چیز کا اہل ہے یا نہیں اہل ہے. اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد چند روپوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. دیکھیں افضال صاحب، بات یہ ہے کہ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں جس میں میں رہتا ہوں. یعنی ہم پاکستانی معاشرے میں یا بر صغیر کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہاں کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو شرح خواندگی بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تعلیم جو ہے نا اس کا یعنی تعلیمی کمزوریاں ہیں، اور لوگوں میں یعنی ان پڑھ لوگ بھی کافی زیادہ ہیں. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو الیکشن کمپینیں جو چلتی ہیں اور اس میں جو ووٹ دیا جاتا ہے وہ شخصیات کو دیا جاتا ہے، وہ منشور اصولوں کو نہیں دیا جاتا، نعروں کو نہیں دیا جاتا. صحیح ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے
کہ برادری سسٹم، برادری بیس پہ ووٹ دیا جاتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، اگر ایک کسی قوم کا کوئی لیڈر کھڑا ہو گیا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے اوپر کیا الزامات ہیں، وہ شخصیات کے پجاری ہو گئے ہیں. ہمیں شخصیات سے نکلنا ہوگا، کیونکہ ہم جب شخصیات کے اسیر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. جس طرح کہ ابھی جو ہو رہا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ ہمارے جو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب، اب ہمیں اس سے ہمیں نہیں پتہ، وہ جو ماہر قانون ہے، قانون دان ہے، وہی بہتر جانتے ہیں کہ صحیح فیصلہ ہوا ہے، غلط ہوا ہے، جو بھی ہے. لیکن عدالت نے انہیں نااہل قرار دیا، عدالت نے ہمارے میاں صاحب کو گھر بھیج دیا ہے. اب آپ معاشرے کے اندر دیکھیے، یعنی اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب شخصیات کے اتنے اسیر ہو گئے ہیں، اتنے غلام، ہماری جو نا غلامی کر کر کے ہم اتنے غلام بن گئے ہیں کہ اب ایک میاں جائے گا، دوسرا میاں آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا لے کر آئیں گے. بھائی اب اتنی بڑی جماعت ہے، کیا اس کے اندر اس خاندان کے علاوہ کوئی آدمی اہل نہیں ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار بن سکے، یا وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کا امیدوار بن سکے؟ کیا صرف یہی خاندان ہے؟ اور اس خاندان کو جب کوئی تکلیف ہوگی تو پھر وہ ملک کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا اور ان کے خلاف سازشوں کے جو نعرے اور یہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آج جنگ اخبار ہے، یہ جیو گروپ جو ہے، انہوں نے ایک خبر چھاپی ہے اور بعد میں جو نا ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے ذریعے اس کی تردید بھی آئی ہے، جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، کہ انہوں نے کہا کہ جناب میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا ہے تو اب ہم کس ملک کے ساتھ اتحاد کریں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا. اب یہ غلط خبر ہے. اب دیکھیں شخصیت پرستی ہے نا، یہ شخصیت پرستی کا اب یہ کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی ملک کی سالمیت کو آپ دو پر لگا دیں، ملک کی سرحدوں کے خلاف ہو جائیں. بھائی آپ ایک سیاسی طور پہ، آپ کے ایک سیاسی حریف نے آپ کو نااہل کروایا ہے، اس نے آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، سیاسی جنگ لڑی ہے، آپ سیاسی جنگ لڑیے، ملک کی جغرافیائی حدود کے خلاف جنگ مت لڑیے. یہ ہمیں اپنی قوم کو شعور دلانا، اور یہ شعور کیسے آئے گا؟ جب ہم اپنا نظام تعلیم بہتر کریں گے. اور 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان، اس 14 اگست کو، ابھی یہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں تقریباً، اس 14 اگست کو پاکستان اپنی 70ویں سالگرہ منا رہا ہوگا. لیکن اس 70 سالوں میں ہمیں احتساب بھی اپنا کرنا ہوگا، اپنا جائزہ بھی لینا ہوگا کہ ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں، ہم آج تک کیوں ایک جو اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے اس کے یعنی اس کو کیوں پورا نہ کر سکے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں کمزوریاں رہ گئی ہیں اور ہمیں جہاں سب سے زیادہ جو بڑی ہمیں کمزوری نظر آتی ہے وہ نظام تعلیم میں ہے. جب ہم اپنا نظام تعلیم اچھا کر لیں گے، لوگوں کے اندر شعور آئے گا، اور جب لوگوں کے اندر شعور آئے گا وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنا سیکھ لیں گے. تمیز کرنا سیکھ جائیں گے. یہاں پر وقت ہو گیا ناظرین ایک بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امت مسلمان جو ہے وہ زوال کا جو ہے وہ کیوں شکار ہوئی، وہ کون سے اسباب تھے. تو ہم ان اسباب میں سے بات کر رہے تھے کہ تعلیمی نظام کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو قحط الرجال ہے، مطلب کوئی بڑا ادیب جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں پیدا ہو رہا، اور اسی طرح اگر علماء کا شعبہ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تعلیمی بحران کی وجہ سے ہے یا اس کا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں افضال صاحب، ہم بریک پر جانے سے پہلے بھی نظام تعلیم کی ہی بات کرنے والے تھے کہ بریک پر چلے گئے. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس امت یعنی امت مسلمہ سب سے پہلے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یار تعلیم کی، علم کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے جو آدمی کو رغبت دلاتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا کہ اب دعا کیجئے اللہ سے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کیجئے. اب یہ ایک تعلیمی نظام جو ہمارا ہے،
ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اس کے باوجود ہم اوورآل اپنے مسلم کنٹریز میں ہم اگر دیکھیں تو کوئی نامور یونیورسٹیز ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی ایسی بڑی یونیورسٹیز نظر نہیں آتی. وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی شاید وسائل کی کمی ہو جس کی وجہ سے یہ ہمیں اس چیز میں بحران نظر آ رہا ہے. ہمیں جو ہیں بھی بڑی مخصوص تعداد میں ہیں. اب دیکھیں جو مخصوص تعداد میں ہیں ان کو شمار ہی کہاں کیا جائے گا. صحیح بھائی ایک اتنی بڑی امت، اتنی بڑی قوم امت مسلمہ، وہاں پر کوئی نامور اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہ ہو جو جدید علوم اور قدیم علوم دونوں علوم سے آراستہ کرتی ہوں، دونوں علوم یعنی زیور تعلیم سے وہ نوجوانوں کو آراستہ کرتی ہوں. ایسی یونیورسٹیاں اب اتنی بڑی امت میں جو چند ایک یونیورسٹیاں کیا وہ ان کی ضروریات کو پورا کر پائیں گی؟ نہیں. اور پھر افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اگر بات کریں، ہمارا جو نظام تعلیم ہے شروع سے لے کے ہم یہ بات کرنے والے تھے کہ 70 سال ہونے جا رہے ہیں، 10 دن رہ گئے ہیں یا 11-12 دن رہ گئے ہیں 70 سال پورے ہونے میں پاکستان بنے، لیکن ہم آج تک اپنی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کو صحیح طور پہ نافذ نہیں کر پائے اور نہ ہی کوئی پالیسی صحیح بنا پائے ہیں. ہر حکومت آ کے نئی پالیسی بناتی ہے، اس کے اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں، وہ نئے آ کے نصاب شامل کرتی ہے، نیا ہی آ کے وہ کوئی نظریات اور افکار اس میں ڈالنا شروع کرتی ہے. اور پھر یوں کیا کہ میں اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ جو 18ویں ترمیم ہماری جو پچھلی دور حکومت میں ہوئی ہے اس نے آ کے اور نقصان پہنچا دی ہے. اس نے جو نظام تعلیم ہے وفاق سے لے کے صوبوں کو جب منتقل کیا ہے تو صوبوں نے اپنی قوم یوں کہنے قومیت یا تعلیم اس جو ہمارا جو اتفاق یا جو وفاق تھا اسے پارا کرنے کی کوشش کی ہے. اب پنجاب کا اپنا نظام تعلیم ہے، اپنا نصاب تعلیم ہے، سندھ کا اپنا نصاب تعلیم ہے، بلوچستان کا اپنا ہے، خیبر پختونخوا کا اپنا ہے. بھائی ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس کے اندر 4 الگ الگ نظام تعلیم ہیں، یہ تو حکومتوں کے ہیں. اس کے علاوہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے وہ الگ ہیں جس نے ہمیں پہلے ہی انتشار کا شکار کیا ہوا ہے. پھر اعلیٰ تعلیم اور یہ جو انگریزی تعلیم، اردو تعلیم اور اس طرح یہ جو ایک عدم مساوات کا جو ایک طوفان آیا ہوا ہے اس نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے. اور اس سے پھر کیسے ہمارے لوگ کوئی قابل لوگ پیدا ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں. اور پھر ایک میں آپ کو ایک انگریز ماہر تعلیم، جب بر صغیر میں انگریز کے خلاف تحریک نے زور پکڑا تھا تو اس وقت ایک لارڈ میکالے ماہر تعلیم تھا انگریزوں کا. اس نے اس کا مشہور اس کا ایک مقولہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بر صغیر سے چلے جائیں گے لیکن بر صغیر کے لوگوں کے لیے نظام تعلیم ایسا مرتب کریں گے کہ ان لوگوں کی ایک کلرک سے آگے سوچ نہیں بڑھے گی. یہ ذہنی جو ایک غلامی کی سوچ ہے اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے. ذہنی جو غلامی ہے یہ اس سے نکل نہیں پائیں گے. اور آج ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے، ہمارے بے شک وہ حکمران طبقے کا یا حکمران خاندان کا بچہ ہو یا ہمارے کسی ہم جسے یوں کہہ لیں کہ ہمارے جو چوکیدار ہے اس کا بچہ ہو اور وہ تعلیم حاصل کرنے ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہے کہ مجھے کہیں نوکری مل جائے. کوئی ان کے اندر ایسی فکر، ایسی کوئی وہ نہیں ہمیں نظر آتی کہ وہ چاہتے ہوں کہ ہم کوئی انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں کوئی نظام تعلیم میں، یا کوئی ہم نئی ایجادات لے کر آنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ایسے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے ہمارے مسلم نوجوانوں میں یا پاکستان کے بھی اور امت مسلمہ کے بھی جو نوجوان طبقہ ہے اسے یا اس کے مستقبل کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے یورپ کے اندر یا جو دوسرے ممالک ہیں غیر مسلم ممالک، وہاں پر زیادہ تر جو ٹیکنالوجی کے اندر بھی نئی سے نئی ایجادات پیدا کر کے دے رہے ہیں وہ ہمارے انہی معاشروں سے گئے ہوئے لوگ ہیں. وہ بڑھ چڑھ کے وہاں پر کیوں؟ وہ انہیں وسائل بھی مہیا کر رہے ہیں اور انہیں مواقع بھی دے رہے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہمارے مسلم ممالک جب یہ چیزیں یونیورسٹیاں ایسی بنا کے دیں گے، انہیں پریکٹیکلی انہیں لیبارٹریاں بنا کے دیں گے، انہیں جب مواقع دیں گے، ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے جدید سے جدید ادارے بنائیں گے، تو ہماری یہ صلاحیتیں
یا ہمارا جو یہ نئی سوچ اور یہ جو ایجادات کے جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں یہ پھر کسی اور ملک میں جا کے ان کی خدمت نہیں کریں گے، اپنے معاشرے کی خدمت کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا ہمارے لوگ کچھ کر نہیں سکتے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ہمیں ایک ماہر تعلیم ہیں، ان کے ساتھ ہماری نشست ہوئی تقریباً 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. انہوں نے بتایا کہ ہماری جو تعلیمی پالیسی بنتی ہے یہ کیا ہوتی ہے. حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی اور جناب یورپ سے یا امریکہ نے یا کسی اور ملک نے تعلیمی بجٹ ایک جو ہے نا ان کو شوق ہے جی پاکستان میں یا امت مسلمہ کے اندر تعلیم عام کی جائے جی، یہ ان کے سامنے تاکہ کھڑے ہو سکیں. اس طرح کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تعلیم ملے؟ بلکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جب یہ بجٹ بنایا جاتا ہے، جب ہر دفعہ جب تعلیم کے بارے میں کچھ نئی تبدیلیاں آتی ہیں تو ان تبدیلیوں جو ان کا مشاورت کی جاتی ہے وہ بھی باہر سے جو ہے وہ ماہر تعلیم بلائے جاتے ہیں. یہی بتانے جا رہا تھا کہ جب وہ کمیٹی بنتی ہے ماہرین تعلیم کو باہر ممالک سے وہ بلاتی ہے کہ جناب ہم یہ تعلیمی جو ہماری جو نا اس میں نصاب میں تبدیلی اور اس میں جدید نصاب کیا شامل کیا جائے فلاں. ایک ہے مشرقی معاشرہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مغربی معاشرہ. مغرب کے لوگ مشرقی روایات یا مشرق کے لوگوں کے بارے میں آ کے فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا پڑھانا ہے اور انہیں کیا سکھانا ہے، جبکہ انہیں ہماری تہذیب کا، ہماری جو رہن سہن کا، ہمارے جو ماحول معاشرے کا جو طرز زندگی ہے، جب ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اب ان کا جو طرز زندگی وہ مختلف ہے، ان کا ایجوکیشن سسٹم مختلف ہے، ان کی سوچ علیحدہ ہے، ان کی تہذیب علیحدہ ہے، ثقافت علیحدہ ہے، وہ ایون ہم سے بالکل ہی مختلف ہیں. اب وہ یہاں پر آ کے ہمارے تعلیم کے اندر کیا تبدیلی لائیں گے؟ ہمیں کیا مطلب کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ بالکل میں یہی کہنے والا تھا کہ جب ہماری یہ کمیٹیاں بنتی ہیں تو وہ انہیں بلاتے ہیں باہر، یہ کسی اور ملک میں بڑے ہی یوں کہہ لیں کہ پرتعیش یا سکون دہ ماحول میں جا کے اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پہلے سے پالیسی بنی ہوئی ہوتی ہے، جو انہیں بجٹ فراہم کر رہے ہیں، جو انہیں اربوں ڈالر میں بجٹ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے سیکولر قسم کے آج کل ہمارے سیاستدانوں میں لوگوں کا غلبہ ہے، تو یہ ٹیم جب وہاں جا کے بیٹھتی ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ آپ باہر ملک میں آئے ہیں، یہاں پر یہ چیز سیاحت کے لیے بڑی زبردست ہے، آپ یہ چیز گھومیے. ہفتہ گزارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تبدیلی کریں گے، ہم ایک یہ بنا کے لائے ہیں، آپ اسے دیکھ لیں، یہ ہم ایک آپ کے لیے خاکہ بنا کے لائے ہیں، اگر یہ مناسب ہے تو اسے تبدیل کر دیتے ہیں، باقی اگر آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ صحیح ہے تو اسے آپ منظور کر لیں. آپ نے کیا اتنا کرنا ہے، آپ سیر و تفریح کیجیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہم یہ لے کر آئے ہیں. وہی ان کا یہ، کیونکہ کچھ کام تو کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنے جو معاشرہ ہے، ہم کوئی بھی قوم اپنے معاشرے کی سٹڈی کرے، اپنے معاشرے کے رہن سہن کو دیکھے، ہمارے معاشرے میں اس کے بعد کوئی بھی نظام تعلیم وضع کیا جاتا ہے. بالکل. اور ہمارے ہاں نظام تعلیم باہر سے لا کے دیا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کر دیا جائے. اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت اچھے جو تجزیہ نگار بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نظام تعلیم کے بارے میں جو مشاورت کے لیے بہت بڑے بڑے دماغ موجود ہیں. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. اب کنسٹرکشن کا ایک شعبہ ہے پاکستان میں، یہ جو ٹاؤن سسٹم ہے. اب ملک ریاض وہ خود جیسا بھی بندہ ہو، ٹھیک ہے، میں صرف ایک بات یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایجوکیشن دیکھیں اور اس کی پلاننگ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ اس نے مطلب کہ یہ ایک ٹرینڈ متعارف کروایا اور اس کی پلاننگ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ آپ اس کے جو انہوں نے جو ٹاؤن بنایا وہاں پر آپ جا کے دیکھیں کہ نظام کس طرح انہوں نے اپنا سارا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک بندہ جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے جب وہ اتنی زیادہ تبدیلی لا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایسے بہت قابل لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، ان کی خدمات کیوں نہیں لیتے؟ بھائی یہ اپنے لوگوں کی خدمات اس لیے نہیں لیتے کہ کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کا جو قبلہ ہے وہ مکہ اور مدینہ نہیں ہے.
ہمارے جو سیکولر طبقہ جو ہمارے ہاں غالب ہے، جو وہ مشرقی نہیں بلکہ مغربی افکار اور ان کی ثقافت کو ہمارے معاشرے میں رائج کرنا چاہتے ہیں، ان کے اہداف اور مقاصد ہی کچھ اور ہیں. ان کے سامنے اب یعنی ہم کیا کہیں، ان کے پاس اسلامی معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ ہے، اس کے اوپر وہ مغرب کی تہذیب کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. جب تک ہم اپنے نظام تعلیم کو اپنے معاشرے کے جو رہن سہن ہے یا ان کا جو طرز زندگی ہے اس کے مطابق نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک ہمارے لوگوں کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس وقت تک جب آپ میں شعور ہی نہیں آئے گا، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو قابلیت ہے، آپ اس کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ اس معاشرے میں کیسے ترقی کریں گے، کیسے سروائیو کریں گے؟ ایک اور مسئلہ ہے، میں آپ کو وہی بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اردو بولنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کی ہماری قومی زبان ہے اردو. اب ہم اپنے یہاں پہ نظام تعلیم متعارف کروا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ، قومی زبان ہے تو اردو لیکن بولی نہیں جاتی. نہیں، اگر اس کے ساتھ ستیلی اولاد جیسا سکول، آپ کسی بھی ادارے میں جائیں تو آپ ان کی جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں، انگلش ایجوکیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ انگلش بول چال جانتے ہیں، کتنے پرسنٹیج؟ فرسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے. دیکھیے اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو اردو زبان کو فروغ دیتا ہے، آپ اس میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو 40% آپ کے ساتھ اگر بات کریں گے تو 40% ان کی جو بات ہے وہ انگلش میں ہوگی. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ قومی زبان اردو کو پروموٹ کر رہے ہیں. نہیں، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے، ہماری جو زبان ہے اردو زبان، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی ہم اس صورتحال میں ابھی ہم نہ اچھے اردو میں ہیں، نہ ہی ہم اردو زبان کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں اچھی طرح اپنے اس میں کر سکیں، اور نہ انگلش کو. میں اسی بات کا جواب دیں، ہم نہ انگلش کی طرف رہے ہیں نہ اردو کی طرف، ہم بیچ میں پھنس گئے ہیں. میں اسی بات کا جواب دے رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اردو بولتے ہیں، بے شک انہیں تعلیم، جنہوں نے انگریزی اداروں میں بھی پڑھا ہے وہ بھی بیچارے صحیح انگلش نہیں بول سکتے، بے شک وہ اگلے لوگوں کو انڈر پریشر کرنے کے لیے اس طرح وہ کوشش کرتے ہیں انگریزی. دیکھیں، آپ انگلش لینگویج سیکھتے ہیں کہ مطلب باہر برٹش یا آگے پیچھے اگر جائیں، اب یہاں پر جو آپ انگلش پاکستان میں جو بھی آپ زیادہ سے زیادہ بھی کر لیں، آپ کی مطلب کوئی، اب دیکھیں اب انگلش میں پاکستان کافی رائٹر ماشاءاللہ بہت رائٹر موجود ہیں. کیا پاکستان میں جو لکھی جانے والی جو انگلش کی بکس ہیں، کیا انٹرنیشنل لیول پہ ان کو پذیرائی حاصل ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے تو ہم اپنے یہاں سے اپنے جو سوال تھا شروع میں آپ نے جو کیا تھا بریک کے بعد، کہت الرجال ہمارے لوگ بڑے لوگ کیوں پیدا نہیں ہو رہے، اس کا جواب ہم پہلے تھوڑا سمیٹ لیں، پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے سوال کیا تھا کہ بڑے نہ کوئی شاعر پیدا ہو رہے ہیں، نہ کوئی بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی یعنی علماء کے شعبے میں بھی اگر دیکھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جب تک نظام تعلیم اپنی قومی زبان میں نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہمارے معاشرے میں یہ نہیں پیدا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا بچہ یا پہلے تو ہم اپنے 10 سال وہ زبان سیکھنے میں لگا دیتے ہیں جس زبان میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یعنی ہم اردو ہماری قومی زبان ہے، اس میں ہم تعلیم حاصل نہیں کر رہے، انگلش میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب پہلے تو میں اس زبان کو سیکھوں گا، اس زبان کو سیکھتے سیکھتے مجھے ایک عرصہ لگ جائے گا. چلیں ہم یوں کہتے ہیں کہ 2 سال یا 3 سال، زیادہ نہیں ہم کہتے 3 سال. اب اس زبان کو جو ہم 3 سال سیکھنے میں لگا رہے ہیں، اگر وہی نظام تعلیم ہمارا قومی زبان میں ہوتا تو ہم وہ 3 سال وہ زبان سیکھنے میں نہ لگاتے بلکہ کوئی ہنر سیکھنے میں لگاتے. صحیح بات. اگر انجینئر بننا ہے، اردو ایک بہت وسیع زبان ہے، یہ اردو کو یعنی یہ اردو کے ساتھ ستیلی اولاد جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے جو جدید جو اصطلاحات ہیں انہیں اپنے اندر نہیں سمجھ سکتی. یہ ایک غلط یہ نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے. کے ساتھ یہ جب قومی اسمبلی میں ایک دفعہ بل بھی پیش کیا گیا کہ اردو زبان کو جو ہے وہ قومی زبان بنایا جائے، اور وہ بل ریجیکٹ ہو گیا. کیوں ریجیکٹ ہوا؟ کیونکہ وہ بل انگلش میں تھا. اب دیکھیں، اور اس سے آگے ہم کس بات کے بالکل افسوس ہے، کیونکہ جب ہمارا بچہ یا ہمارا ایک طالب علم جب وہ اپنی ایک
کچھ عرصہ وہ زبان سیکھنے میں لگا دے گا، وہ 3 سال یا 4 سال وہ لگاتا ہے تو وہ کوئی ہنر سیکھتا. غالباً شمالی کوریا کی بات ہے کس کی، میں وہاں کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں کے بارے میں کوئی پاکستانی کوئی سیاح وہاں پر گیا، ٹھیک ہے، اور غالباً علامہ احسان الہی ظہیر کے بارے میں میں نے پڑھا تھا، ان کا ایک سفر نامہ وہ میں نے پڑھا. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کے جب صدر سے ملا، ان سے میں نے کہا کہ آپ اتنے یعنی محدود وقت میں، قلیل عرصے میں آپ اتنی ترقی کیسے کر گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا نظام تعلیم اپنی قومی زبان میں وضع کیا ہے. صحیح بات. کیونکہ جو بچہ ہمارا اتنا عرصہ 2 سال یا 3 سال دوسری زبان سیکھنے میں لگاتا ہے، ہم وہ عرصہ اسے کوئی ہنر سکھانے میں لگا دیتے ہیں اور وہ اس چیز میں ماہر بھی ہو جاتا ہے. جب تک ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مثال کے ساتھ اگر چائنا کی مثال لی جائے تو چائنا میں بھی سیم نظام ہے، تو ہمیں یہی کرنا ہوگا. ہم اپنا جب تک نظام تعلیم اپنے قومی اس میں زبان میں نہیں کریں گے، اسے نہیں ڈھالیں گے، اس وقت تک پھر ہمیں یہی شکوہ رہے گا کہ جو چند ایک پیسے والے، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے جو انگلش میں یا جو انگریزی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر فیسیں زیادہ ہیں، غریب خاندان کا بچہ، غریب والدین کا بچہ اس ادارے میں جا نہیں سکتا، اور جو امیر ہیں وہ پھر امیر سے امیر تر ہی ہوتے جاتے ہیں، وہاں سے آگے یعنی حکمرانی کے جو منازل ہیں وہ طے کرتے ہیں، جو غریب ہیں وہ بیچارے ہمیشہ غلام ہی رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر کم سے کم جو ہمارا سرکاری نظام تعلیم ہے وہ تو یکساں مساوات پر مبنی ہونا چاہیے. اور جی چونکہ ابھی ہمارا پاس جو ٹائم ہے وہ بالکل محدود رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم نیکسٹ جو ہے پروگرام میں بھی جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو ابھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام تعلیم ہے، ہم مانتے ہیں اس میں کافی ساری کوتاہیاں ہوں گی، کافی ساری کمزوریاں ہوں گی، کافی ساری اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کمزوریاں ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ ہم صرف کمزوریوں کا ہی رونا نہیں رو سکتے، اب ہمیں اس کے حل کی طرف جانا ہوگا. تو مختصر وقت میں آپ اس کا کیا حل تجویز پیش کرنا چاہیں گے؟ اس کا نظام تعلیم کو بہتری کا حال یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے بجٹ میں اچھی خاصی رقم انہیں رکھنی چاہیے. اس کو حکومت کو اپنی ترجیحی بنیادوں پہ اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہمارے پاکستان کے جو اہل دانش ہیں، جو تعلیمی نظام سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے ذریعے نظام تعلیم کو مرتب کروایا جائے، پھر کوئی بہتری آ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم باہر سے لوگوں کو بلا کے نظام تعلیم کو وضع کریں. ہم اپنے جو اس معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہمارے معاشرے کو سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے اس نظام تعلیم کو وضع کریں. اسلامی تعلیمات اور جو جدید تقاضا ہے، جو جدید تعلیم ہے، ان دونوں کا امتزاج جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک بہتری آنے کی چانس نہیں ہے. ہمیں بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کا امتزاج کریں، دونوں کو ملا کے ہم اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھائیں. نہ ہی ہم یہ ہو کہ اگر ہم یا تو ہمارے معاشرے میں کیا تعلیمی ادارے 2 قسم کے ہیں، یا تو اس کے اندر بالکل عصری تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، یا بالکل دینی تعلیم ہے. تو جو دینی تعلیم سے وابستہ ہیں وہ اس سے آشنا نہیں ہو سکتے، اور جو دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہیں وہ دین سے نابلد ہیں. جی بالکل، دونوں کو اکٹھا کرنا ہوگا. دونوں کو لیے اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے. حزبی اللہ شاکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی معاشرے کو اگر آپ اچھی تعلیم نہیں دیں گے، اگر ان کے لیے مواقع تعلیم کے فراہم نہیں کریں گے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور دن بدن وہ جو معاشرہ ہے وہ مختلف مسائل میں گھرتا جا رہا ہے. ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، اور ان کو اپنی جو اندر چھپی ہوئی قابلیت ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کو استعمال کرنے کا پتہ نہیں چل سکا. ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.